السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں مکس ویڈیو. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نیوی میں کسی بھی ٹریڈ کی آن لائن اپلائی آپ اپنے فون سے کیسے کر سکتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنا موبائل ڈیٹا کھولنے کے بعد گوگل سے آپ نے سرچ کرنا ہے www ڈاٹ جوائن پاک نیوی جوائن پاک نیوی ڈاٹ gov.pk. اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے ڈائریکٹ. اس کے بعد آپ کو ایک پیج کھولتا ہوا نظر آئے گا. ویلکم ٹو دا نیوی ریکروٹمنٹ آن لائن رجسٹریشن. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد رجسٹریشن فارم فرسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنا ہے. فرسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس پیج کو کس طرح فل کرنا ہے. پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برانچ لکھا ہے. سب سے پہلے آپ نے برانچ سلیکٹ کرنا ہے. مثال آپ کسی بھی برانچ کے لیے یہاں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے سب. میں آئی ٹی سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کے لیے اپلائی کرتا ہوں. جب آپ اس چیز کو سلیکٹ کریں تو اس کی آپ کو ایلیجیبلٹی نظر آ رہی ہوگی. 17 سے 22 سال کی عمر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. میٹرک میں کم از کم 65% مارک ہونے چاہیے. اس کے بعد میٹرک کے نمبر آپ سے مانگ رہے ہیں. یہاں آپ نے حاصل کردہ نمبر لکھنے ہیں. اس کے بعد ٹوٹل مارکس یعنی 1100 میں 807 نمبر لیے ہے. اس کے بعد آپ نے بورڈ لکھنا ہوگا، کون سے بورڈ سے آپ نے پاس کیا. میں نے بنو سے پاس کیا. بنو بورڈ کو سلیکٹ کیا. کسی بھی بورڈ کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں جس بورڈ یونیورسٹی سے آپ نے میٹرک کیا ہے. اس کے بعد آپ نے فل نیم لکھنا ہے، اپنا فل نیم لکھنا ہے. فل نیم کے بعد آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر، اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو فارم بیس میں آپ شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوگا اس سے آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پر درج کیجئے گا. اس کے بعد اپنا فادر نیم لکھنا ہے. فادر نیم کے بعد اپنے باپ کا شناختی کارڈ نمبر یہاں لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں اپنا جنڈر لکھنا ہے. یعنی اگر آپ فیمیل کے لیے اپلائی کرتے ہو تو فیمیل پر ٹک کرے. اگر آپ مرد ہو تو میل پر ٹک کرے. اپنا ڈیٹ آف برتھ یہاں پر لکھ لیجئے.
اس کے بعد منیمم ہائٹ آپ سے مانگ رہا ہے، یعنی 5 فٹ 4 انچ پر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سو میرا والا 5 فٹ 6 انچ ہے. اس کے بعد میل اسٹیٹس، آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، آپ یہاں پر سنگل پر یا میرڈ یا ویڈو یا ڈسورڈ پر آپ کلک کر سکتے ہیں. اپنا ریلیجن لکھ سکتے ہیں، ریلیجن میں اپنا ریلیجن لکھے. اس کے بعد آپ سنیے شیعہ اہل حدیث ہے یا ادرز ہے، آپ نے خود اس کی سلیکشن کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیہی علاقوں میں رہ رہے ہیں تو رولر لکھنا ہے، اگر شہروں میں ہے تو اربن لکھنا ہے، اب پہ ٹک کرنا ہے. سو ہم دیہی علاقوں میں رہتے ہیں. پروونس، اپنے صوبے کا نام لکھنا ہے، جیسا کہ میرا تعلق کے پی کے سے. ڈومیسائل، آپ کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ، آپ نے ڈومیسائل کہاں پہ بنایا ہے وہاں ڈسٹرکٹ کا نام لکھنا ہے. سو میں نے لکی مروت میں بنایا ہے. اس کے بعد پوسٹل ایڈریس آپ سے مانگ رہا ہے، اس پوسٹل ایڈریس میں اپنا ایڈریس دینا ہے، جیسا کہ اپنے گاؤں کا نیم یا شہر کا نیم لکھنا ہے. جیسا کہ ڈسٹرکٹ لکی مروت، ولیج عبدالخیل ہے. اس کے بعد اپنا فون نمبر لکھنا ہے، 938. اس کے بعد اپنا ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے. سو میرا ٹیلی فون نمبر نہیں ہے. اس کے بعد ای میل ایڈریس لکھنا ہے، اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہے ای میل ایڈریس یہاں پر لکھ لیجیے. سلیکشن، اب ہو گئی نا بات سلیکشن کی، سینٹر کی، یعنی آپ کو ٹیسٹ کہاں پہ دینا ہوگا یہاں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جیسا کہ لاہور ایبٹ آباد ڈی خان. سو میں نے ڈی خان میں ٹیسٹ دینا ہوگا، یہ میرے لیے نزدیک ہے. سو میں نے ڈی خان سلیکٹ کیا. ہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پلیز نوٹ دیٹ سلیکشن سینٹر once selected will not be changed. سو سلیکٹ نے ڈی خان سلیکٹ کیا. آپ دوبارہ آتے ہیں. فرسٹ آف آل برانچ آئی ٹی سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کے لیے میں نے اپلائی کیا. اس کے بعد سویلین کینڈیڈیٹ ہے، سویلین پہ کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد ایکیڈیمک کوالیفیکیشن یعنی میٹرک کے نمبر آپ سے مانگ رہے ہوگے. فرسٹ آف آل آپ نے میٹرک کے نمبر جتنے آپ نے حاصل کیے وہ دینے ہوگی. اس کے بعد جتنے نمبروں میں حاصل کیے، جیسے کہ 1100 میں 807 ہے. اس کے بعد آپ نے جس بورڈ سے پاس کیا ہے میٹرک کو، اس بورڈ کا نام یہاں پہ درج کرنا ہوگا، یعنی کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد میں تو آئی ٹی کے لیے اپلائی کیا ہے. سو اس کے بعد میں نے آئی ٹی کے نمبر دینے ہیں یہاں پہ، جیسا کہ آئی ٹی کے نمبر ہے آئی ٹی کے نمبر ہے 1090. ٹوٹل مارکس ہے 1400 میں 1090. یہ چوز بورڈ یونیورسٹی. اچھا یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوسٹ کی یہاں پہ آپ بتاتا جو چوز بورڈ اینڈ یونیورسٹی، کس یونیورسٹی یا کون سے بورڈ سے آپ نے آئی ٹی سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کی ڈگری حاصل کی ہے. سو میں نے پشاور بورڈ سے کیا ہے. سو یہاں پہ پشاور یہ ہو گیا پشاور بورڈ. اس کے بعد آپ نے فل نیم دینا ہوگا، جیسا کہ ثاقب اللہ میں نے دیا ہے. اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ درج کرنا ہوگا. اگر شناختی کارڈ آپ کا نہیں بنا ہے تو
فارم بے دیکھ لیجیے گا، فارم بے تو بنا ہوگا، اس سے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر یہاں پہ. اس کے بعد اپنے باپ کا نیم، فادر، شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ دوسرے. اس کے بعد جینڈر میل دینا ہوگا. ڈیٹ آف برتھ اپنا دینا ہوگا جیسا کہ 9/5/1997. اس کے بعد اپنے ہائٹ دینی ہوگی. اپنا ہائٹ یہاں پہ درج کیجئے. میکسیمم ہائٹ جو اس نے مانگا ہے 5 فٹ 4 انچ. جب تک آپ کی ایج ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آپ کو بتاتا چلو، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں. تو میری شادی نہیں ہوئی، میں سنگل ہوں. ریلیجن یعنی مذہب کے بارے میں بتاتا ہے، میرا مذہب اسلام ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سنی شیعہ اہل حدیث ہے، تو میں نے سنی درج کیا ہے. رولر اربن. اس کے بعد اپنا صوبے کا نام دینا ہوگا. خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ نام دینا ہوگا. ڈومیسائل ڈسٹرکٹ. لکی مارٹ ڈومیسائل میں دیکھ لیجئے وہاں لکھا ہوگا. پوسٹل ایڈریس دینا ہوگا جیسا کہ میں نے دیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد اپنا موبائل نمبر کے بعد اگر آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے تو یہاں پہ درج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ای میل آپ درج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سلیکشن سینٹر کا انتخاب کرنا ہے. سو میں نے ڈی خان سلیکٹ کیا. اب آتے ہیں سبمٹ فارم پہ کلک کرنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اس کے بعد اوپر آنا ہوگا. آپ اس پہ کلک کیا ہے. اس کے بعد اوپر آنا ہوگا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اوپر آنا ہوگا. یہ آپ کو دیا گیا ہے. سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد نیم ثاقب اللہ، فادر نیم عبدالسلام، CNIC بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک دیا یا غلط دیا ہے، غور سے دیکھ لیجئے گا. صحیح ہے. ڈیٹ آف برتھ بھی صحیح ہے. ڈسٹرکٹ بالکل. اگر یہ انفارمیشن صحیح ہے آپ کے مطابق، آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہاں پہ کنفرم پہ کلک کرنا ہوگا. کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو رول نمبر وغیرہ دیا جائے گا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جب آپ کو یہ دیا جائے گا تو اس کو نیچے دیکھ لیجئے. نوٹ: موبائل فون، ڈیجیٹل ڈائریز، کیلکولیٹر اور ادر ہیلپنگ میٹیریل are not allowed. Please check your test date and time after 72 hours. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے 72 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا. 72 گھنٹے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم پھر دیا جائے گا. ابھی نہیں دیا گیا، آپ کو نظر آیا خالی ہے. 72 گھنٹے بعد یہ آپ کو دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح نکالنا ہے، اس رجسٹریشن سلپ کو کس طرح نکالنا ہے. آپ نے پرنٹر پہ جانا ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو آپ پرنٹر سے اسے ٹیک پرنٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو PDF میں ڈال سکتے. یہاں پہ کریٹ فولڈرز یہ ڈن پہ کلک کرے. PDF فورڈ میں چینج ہو گئے. PDF میں اس کی
میں اصل بات بتاتے چلوں کہ اس کا فائدہ یہ کہ آپ کسی دوست سے اس سے نکلوا سکتے ہیں. شہر وغیرہ میں پرنٹر موجود ہوتے ہیں, وہاں پر آپ 10 روپے دے دیں گے تو یہ آپ کو 72 گھنٹے بعد وہ نمبر وغیرہ دیا جائے گا. آپ نے پرنٹر پہ جانا, اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس طرح نکالنا ہوگا. اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح نکالنا ہوگا. یہاں پہ آپ ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں, رجسٹریشن سلپ. اچھا, آپ نے اس نمبر کو نکالنا کیسے. نیوی کے آفیشیل پیج جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, رجسٹریشن فارم کے بعد دوسرا سٹیپ ہے رجسٹریشن سلپ. رجسٹریشن سلپ پہ آپ کلک کریں. رجسٹریشن سلپ پہ کلک کرنے کے بعد انٹر CNIC نمبر, آپ نے یہاں اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہوگا. اگر آپ پرنٹ نکلوانا چاہتے ہیں 72 گھنٹوں کے بعد تو یہاں پر اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہوگا, یا اگر آپ کسی شہر میں کسی دکان پر جائیں وہاں اپنا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں تو اس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر بتانا ہوگا. اس کے بعد اپنا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا, میں لکھتا ہوں. اس کے بعد سبمٹ پہ کلک کریں. سبمٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ نے 72 گھنٹوں بعد کرنا ہے, کیونکہ 72 گھنٹوں بعد آپ کو ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے مکس ویڈیو کا چینل لائک سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہے. والسلام.